بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی تعریف جو ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جنت جس کی اتنی عظمت ہے اور اتنی وسعت اس میں ہے، یہ جنت مفت میں کسی کو نہیں مل سکتی ہے، کسی کو بھی یہ جنت مفت میں نہیں مل سکتی ہے، کچھ دینا پڑے گا، پانے کے لیے کچھ دینا پڑے گا۔ معیار خدا نے رکھا ہے، اگر کوئی جنت حاصل کرنا چاہے تو دو مین معیار خدا نے بتا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کا نام ایمان ہے، ایک کا نام عمل صالح ہے۔ ایک کا نام ایمان ہے، ایک کا نام عمل صالح ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو انسان کا عقیدہ ہے، عقیدہ رکھتا ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ عمل صالح، اس عقیدے کی بنیاد پر وہ عمل صالح انجام دے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ جنت تک پہنچنے کے لیے، جنت کی نعمات سے مالا مال ہونے کے لیے انسان اصول دین کو مانتا ہو اور فروع دین پر انسان عمل پیرا ہو، اصول دین کو مانتا ہو، دل سے مانتا ہو، اور فروع دین کو اپنی زندگی میں انجام دیتا ہو۔ ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، صرف اصول دین کو ماننا کافی بالکل نہیں ہے، یہ خلاف سیرت پیغمبر ہے۔ فروع دین کو انجام دینا اصول دین کے بغیر یہ بھی خلاف سیرت پیغمبر ہے۔ جب پیغمبر اکرم جیسی ہستی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدے کی دنیا میں، ایمان کی دنیا میں اس قدر آپ آگے، اور عمل کی دنیا میں پیغمبر سے بڑھ کر کون خاضع تھا، کون خاشع تھا، کون نمازی تھا، پیغمبر سے بڑھ کر خدا کی بارگاہ میں کون روتا تھا، کون آہ بکا کرتا تھا، کس کو زیادہ خوف تھا، قیامت کی کون زیادہ پرواہ کرتا تھا، خشیت خدا کی کس کو زیادہ پرواہ تھی۔ پیغمبر اکرم کو نماز شب پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، ٹائم پر نماز پنجگانہ کو ادا کرنے کی کیا ضرورت تھی، روزے رکھنے کی کیا ضرورت تھی، فروع دین پر عمل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کر کے دکھایا کہ میں خدا اور اصول دین کو مانتا بھی ہوں، ساتھ میں عمل صالح بھی انجام دیتا ہوں۔ اس وجہ سے عقیدہ اور عمل کے ذریعے، ایمان اور عمل کے ذریعے جب آپ آگے نکل گئے تو خدا نے بھی آپ پر اعتماد کیا، اعتبار کیا، بالکل اسی طرح سے کہ دیکھیں ایک فرد کو جس کو آپ نہیں جانتے ہیں، نہیں پہچانتے ہیں، لیکن وہ 1 سال کے اندر، 5 سال کے اندر، 10 سال کے اندر، 15 سال کے اندر آپ کا اعتماد جلب کرے، آپ کا اعتبار اس پر اضافہ ہو جائے، وہ اس طرح سے سلوک کرے، اس طرح سے سوچے، اس طرح سے بولے، اس طرح سے انجام دے جس کے نتیجے میں آپ کو اس پر اعتماد آ جائے، آپ کو اس پر اعتبار آ جائے، تو اس قدر آپ کا اعتبار اس پر، اعتماد اس پر اور اس کا آپ پر بڑھ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں اب یہ شخص وہ 5 سال پہلے والا نہیں ہے، 10 سال پہلے کا نہیں ہے، اب یہ آپ کے گھر کا فرد بن جاتا ہے۔ جس طرح سے آپ اپنے آپ پر اعتماد کرتے ہیں، اس پر بھی آپ اعتماد کر سکتے ہیں، جس طرح سے آپ اپنے گھر والوں پر اعتماد کرتے ہیں، اس پر بھی آپ اعتماد کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے آپ اپنے گھر والوں پر اس اعتماد کی وجہ سے جو چیزیں اس کے اختیار میں رکھتے ہیں، گھر کی حتیٰ چابی آپ دیتے ہیں، تو آج آپ اس شخص کو بھی جس کو آپ نہیں جانتے تھے گھر کی چابی دینے کے لیے تیار ہے، چونکہ یہ آپ کو معتمد بن گیا ہے، شخص قابل اعتماد بن گیا ہے، چونکہ اس نے اپنے آپ کو عمل کے ذریعے،
آپ کے بارے میں سوچنے کے ذریعے، آپ کے بارے میں دیکھنے کے ذریعے اس نے عملاً ثابت کر کے دکھایا کہ یہ آپ کا مخلص ہے، یہ آپ کا شخص معتمد ہے، اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، تو اب آپ اس کو گھر کا فرد سمجھتے ہیں، اس کو چابی دینے کے لیے آپ تیار۔ بالکل اسی طرح سے یہ خدا کا وعدہ ہے، جو مجھ سے نزدیک ہوگا، جو مجھ سے قریب ہوگا، میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں، جو میرا کہنا مانے، جو میرے دکھائے ہوئے بتائے ہوئے اصول پر چلے، راستے پر چلے، تو ایک قدم اگر جب انسان آگے بڑھتا ہے تو خدا 10 قدم اس کی طرف آتا ہے۔ تو جب انسان خدا سے نزدیک ہوتا ہے تو خدا اس پر اعتماد کرتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ پیغمبر اکرم نے، اولیاء الہی نے، معصوم ہستیوں نے اپنی زندگی میں خدا کی مرضی کے علاوہ، خدا کی رضایت کے علاوہ، خدا کی چاہت کے علاوہ، خدا کی خواہش کے علاوہ نہ سوچا، نہ بولا، نہ انجام دیا۔ تو ایسے میں انہوں نے کر کے دکھایا کہ خدایا ہم مخلص ہے، خدایا ہم آپ کی نسبت میں ہم مخلص ہے، آپ کے تابع ہے، آپ کے بندے ہے۔ عبد ہونے کو، اس بندگی کو انہوں نے عقیدہ اور عمل کے ذریعے جب کر کے دکھایا، اس کے نتیجے میں خدا کی طرف سے پیغمبر جنتی ہے، نہ فقط جنتی ہے بلکہ مالک جنت ہے۔ نہ فقط حوض کوثر پر آپ پہنچیں گے بلکہ حوض کوثر آپ کے اختیار میں ہے، جنت و جہنم کی چابیاں آپ کے اختیار میں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جنت ہے، مفت میں کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ جو جہنم ہے، بیٹھے بیٹھے کوئی جہنمی نہیں ہو سکتا۔ جہنم میں جانے کے لیے بھی معیار ہے، جنت میں جانے کے لیے بھی معیار ہے۔ معیار کیا ہے؟ جو مؤمن ہوگا اور عمل صالح انجام دے گا وہ جنتی ہے۔ بس جنت میں جانے کے لیے ایمان ہونا چاہیے، ایمان کی بنیاد پر عمل صالح ہونا چاہیے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ آمنوا وعملوا الصالحات، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ داخل ہوں گے، خدا داخل کرے گا جنات تجری من تحتها الانہار۔ سورہ نساء آیت نمبر 57، سورہ ابراہیم آیت نمبر 23، سورہ حج آیت نمبر 14 اور 23، سورہ محمد آیت نمبر 12۔ اسی طرح سے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جو ایمان کے ساتھ مؤمن ہو کر عمل صالح کو انجام دے وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 124 ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایمان اور عمل صالح کے بغیر انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، اور جہنم سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اس خسارے سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ وہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے بچ سکتا ہے، جہنم سے بچے گا، اور یہی ایمان ہوگا جو اس کو جنت کی طرف جنت تک پہنچائے گا۔ یہی عمل صالح ہے جو اس عامل کو جنت کی طرف لے جائے گا، اور امیر المؤمنین نفس نبی ہو کر عقیدے کی دنیا میں بھی آگے اور عمل صالح کی دنیا میں بھی آگے۔ بنابراین اگر جنت مشتاق علی ہے، اگر جنت خیر البریہ کی جگہ ہے، تو یہ خیر البریہ کہ جو امیر المؤمنین اور شیعہ علی ہے، ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، ان کا عمل صالح اس طرح کا عمل صالح ہے
کہ جس طرح خدا ان سے چاہتا ہے اور خدا نے ان سے چاہا ہے، جب اس معیار پر علی اور شیعہ علی جب اتر آتے ہیں تو بعنوان خیر البریہ جنت ان کے انتظار میں رہتی ہے۔